السلام علیکم میرے عزیز محترم بہن بھائیوں. آج کا جو میرا موضوع ہے، آج کل بہت زیادہ نیوز میں، سوشل میڈیا میں، وہ لاہور کے گلبرگ کے ایک سکول کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. اصل میں دینی مدرسہ ہو یا سکول ہو، ایجوکیشن ہو، کسی قسم کی بھی جو اپنے بچوں کو دیتے ہیں. 91 میں نے ڈیفینس نیا آباد ہو رہا تھا، تو وہاں پہ میں نے جاپان جوڈو اینڈ کراٹے ٹریننگ سینٹر، جاپان پرسنل سپورٹس کمیونٹی سینٹر کے نام سے ایک جم بنایا، جس میں ایروبک، جمناسٹک، جوڈو، کراٹے، باڈی بلڈنگ. اب وہاں پہ کیونکہ کینٹ کا ایریا ہے اور ڈیفینس میں یا سامنے جو کیولری گراؤنڈ ہے، اس میں زیادہ آرمی کے آفیسر یا ایم این اے، ایم پی اے ٹائپ کے لوگ رہائش پذیر تھے. اب میرے پاس جو بھی پیرنٹس آتا، وہ ایڈمیشن تو بہت بعد کی بات ہے، پہلے آ کے میری ایجوکیشن اور میری جو ڈپلومے سرٹیفکیٹ وغیرہ کہ آپ نے کہاں سے کیا، ٹریننگ کہاں سے لی، اور اس کے بعد وہ کلب کی کلاس جو ہوتی تھی، کلاسیں ہوتی تھی، وہ پوچھتے تھے کتنے بجے ہوتی ہیں، ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ وزٹ کرنے کے لیے آتے اور اس میں وہ دیکھتے کس کیٹیگری کے یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں. ہمارا بچہ جو چیف کالج میں یا بڑے کسی اسکول میں یا آرمی کے اسکولوں میں جاتا ہے، اتنی ہم جو ہے فیسز دیتے ہیں. تو کیونکہ پھر عام غریب بچہ تو وہاں پہ ایڈمیشن نہیں لے سکتا، لیکن اس میں تقسیم ہے کہ بگڑے ہوئے بچے غریبوں کے بھی ہیں اور امیروں کے بھی ہیں. لیکن ایک اپنی دل کی تسلی کے لیے جو ہے وہ ادارے کے اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز ان کی پہلے معلومات لیتے، انکوائری کرتے، پھر جا کے وہ پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے، وہ اچھے سے اچھی پیمنٹ کرنے کے لیے تیار تھے. تو آج ہمارے اسکولوں میں جو پرائیویٹ تقریباً اسکول ہیں، میٹرک پاس، ایف اے پاس، ہاں جی، بی اے پاس، اصل میں اب ایک میٹرک پاس کر کے اگر کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے، اس کے لیے پی ٹی سی ہے، وہ بچوں کو پڑھانے اور ان کی تربیت کے لیے ہے کہ کیسے اس ٹائپ کا بچہ ہے اس کو کیسے پڑھانا ہے. بچوں کے اندر کیٹاگریاں ہوتی ہیں، کوئی بہت ذہین ہوتے ہیں، کوئی تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، کچھ بالکل ڈل ہوتے ہیں. اب ہر بچے کو یہ جو ہے استاد کو کس طرح اس کو یعنی اپ گریڈ کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے اس کو پڑھانا ہے. ایف اے کے لیے جو وہ سی ٹی ہے، بی اے کے لیے بی ایڈ ہے، ایم اے کے لیے ایم ایڈ ہے. یہ ٹیچنگ کے کورس ہیں. قذافی اسٹیڈیم میں فزیکل ایجوکیشن سینٹر ہے، وہاں پہ فزیکل میں جو ہے ماسٹر کرایا جاتا ہے. آج بھی وہ ادارہ موجود ہے. یہ جو ریفری ہوتے ہیں یا کوچ ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ وہاں سے پڑھ کے تو پھر کوچنگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ کوچ جو ہوتے ہیں، ان کے اپنے پیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں، لیکن جو آگے ٹیمیں ہوتی ہیں جن کے کوچ ہوتے ہیں، وہ ان کو بڑی ٹف ایکسرسائز کراتے ہیں، ٹیکنیکیں ہوتی ہیں ان کے پاس، لیکن خود وہ کیونکہ اوور ایج ہو چکے ہوتے ہیں اس لیے وہ کر نہیں سکتے. تو ہر کام کو کرنا اور سکھانا، یہ بالکل فرق ہے اس کے اندر. آج جو ہمارے ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ اچھا اسکول، اچھا ادارہ، مان لیا کہ ایک اسکول کے اندر آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ تقریباً 90% جو ہے
زبردست قسم کے بچے ہیں، اور استاد بھی ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اس بچے نے وہاں پہ 5 سے 6 گھنٹے جو گزارنے ہیں، سارا دن وہ گھر میں ہے، یا اس کے بعد کو ٹیوشن بھیج دیں گے آپ. ہم نے جو اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ اسکولوں سے تو شاید ہی کوئی اکا دکا کیس ہوتے ہوں گے، جیسے یہ ایک اسکول کا آ گیا اور 1-2 ٹیچر اس میں انوالو تھے. لیکن ٹیوشن جو ہے، گھروں میں ہم جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں اپنے بچیوں کو، اس کے اندر 99% جو ہے وہ بچے جنسی ہراسانی کا شکار ہوتے ہیں. ہم نے اپنی لائف میں دیکھا کہ کسی دوست کے گھر میں گئے یا جیسے آنا جانا ہوتا ہے، تو ایک کمرہ جو مخصوص بچوں کے ٹیوشن کے لیے انہوں نے یعنی رکھا ہوتا ہے، تو وہ ماں جو ایک دن بولے گی کہ وہ سر جو ہے اندر پڑھا رہے ہیں، آپ ادھر آ جائیں. اب وہ بچہ یا بچی ہے، وہ استاد اس کو لے کے کمرے میں بیٹھا ہوا اکیلا، ماں نے بڑے اس کے لیے چائے بنانی ہے اور اس کو پکڑا کے اس کے بعد جو ہے نا وہ اندر نہیں کسی کو جانے دینا کہ بچے کے پڑھائی میں خلل آئے گا. اب شیطان تو ہر جگہ موجود ہے اور ہر وقت موقع کی تلاش میں ہے. تو جب تنہائی آپ بچوں کو دیں گے، یعنی کسی جو بالغ مرد ہے، شیطان جو خون میں دوڑتا ہے، تو آہستہ 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 بچے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ ساتھ منسلک کر لیتا ہے. ہم نے یہاں تک میں نے بہت جگہوں پہ اعتراض کیا، قرآن پڑھنا جو ہے وہ کتنا یعنی، اور ہمیں پڑھانا چاہیے اپنے بچوں کو. اب بچیوں کو مرد استاد پڑھا رہا ہے جو کہ حرام ہے. یعنی ایک اتنے عظیم کام کے لیے ہم حرام کی شکل اختیار کرتے ہیں. بہت زیادہ ہم نے دیکھا گھروں میں قاری پڑھانے آتے ہیں، پھر اس کے ایسے وہ ریلیشن پیدا کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ جو وہ پیرنٹس ہوتے ہیں یا ماں ہوتی ہے، وہ قاری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پرسنل جو لائف کو شیئر کرتی ہے کہ جیسے یہ نیک آدمی ہے اور کوئی میرے لیے دعائیں کر دیں یا اس طرح. لیکن وہ قاری صاحب بھی جو ہیں وہ اب جوان بچی کو اس کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، تو وہ تو بیچارے اکثر ہمارے جو شہروں میں جتنے بڑے شہر ہیں ان میں جو استاد آتے ہیں قاری، وہ ہوتے نہیں برے، لیکن ہم ان کو موقع فراہم کرتے. کسی بھی استاد کو، کوئی بھی، ہر بندے کے اندر جو ہے اچھائی برائی موجود ہے، لیکن جس کو آپ فیسلٹی دیں گے وہ ابھر جائے گی. اچھائی کو فیسلٹی دیں گے اچھائی ابھرے گی، برائی کو دیں گے تو برائی ابھر جائے گی. اب وہ دیہاتوں سے آئے ہوتے ہیں بیچارے، مسجدوں میں رہتے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو بیوی ان کی گاؤں میں ہے. اب یہاں پہ کئی مہینے بیچارے اپنے پیسے گھر کے اخراجات اکٹھے کرتے ہیں، پھر آنے جانے کا، کوئی عید کو چلے گئے، یعنی آگے پیچھے کوئی ایسا پیغام آ گیا گھر سے کوئی تو چلے گئے. تو عرض یہ ہے کہ ایسا نہیں. اب الحمدللہ کافی لوگوں کو جو ہے اس یعنی معلومات ہو گئی ہیں کہ ٹیوشن کے وقت دروازے کو کھول کے رکھنا. ہم نے عام دیکھا کہ بچہ کو استاد پڑھانے آیا، وہ دروازہ کو بند کر دیا کہ ڈسٹرب نہ ہو. اب کس کام میں ڈسٹرب نہ ہو کہ وہ جو غلط ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا وہ اس کے ساتھ منسلک کی ہوئی ہے اس نے، تو وہ ڈسٹرب نہ ہو کہ پڑھائی ڈسٹرب نہ ہو. تو اس لیے اس کا بلکہ بچوں کو، پیرنٹس کو، اب جو مرد ہوتا ہے وہ تو بیچارہ اپنی کاروبار میں اپنی نوکری پہ ہوتا ہے، اس نے صبح گیا شام کو آیا، کاروباری صبح گئے رات کو آئے. اب مائیں ہی ہیں پیچھے جو یہ سارا کچھ ڈیل کرتی ہیں. تو بچے کو ماں
جتنا واچ میں رکھے گی اپنے ساتھ منسلک کرے گی اور واچ کرے گی اس کی ہر ایکٹیویٹی کو، اور جہاں پہ وہ اسے نظر آئے کہ یہ سٹیپ آگے جا کے جو ہے وہ، یعنی کچھ ایسے سٹیپ ہوتے ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں ہم کہ کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا بھی واقعی کچھ نہیں، لیکن وہ جو اس سے اگلا سٹیپ لے گا وہ اس سے تھوڑا خطرناک ہوگا، اور کرتے کرتے وہ پھر برائی کی حد میں پہنچ جاتا ہے آدمی، غلط سٹیپ لے لیتا ہے بچہ۔ تو اس لیے ماؤں کو بیٹیوں کے ساتھ یا بچے ہیں ان کو ایسا اپنے ساتھ منسلک کرے کہ جس سے وہ کوئی بھی بات جو ہے، بچہ بچہ ہوتا ہے، اس کو تو آپ نے اچھائی برائی کا بتانا ہے، تو وہ اس کو منسلک کرے اس طریقے سے، ہاں اپنی لائف کی بچپن کی باتیں اچھی جو ہے، اور کچھ جو حادثات ہوتے ہیں ان کو کوڈ ورڈ میں ان کو سنائے کہ اس طرح تھا، تو میں نے اپنی امی کو بتایا یا ابو کو بتایا یا بڑی بھائی کو بتایا، تو وہ اس نے پھر وہ اس کا سدباب کیا، استاد کو چھٹی دے دی، یا فلاں آدمی تھا دکاندار تھا۔ اب ہم سب سے زیادہ جو حادثات دیکھتے ہیں بچیوں کے ساتھ وہ دکانوں پہ، یہ جو پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں، کریانہ سٹور، یہاں پہ بچوں کے ساتھ بڑے حادثات ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو جہاں پہ رش لگتا ہے وہ کوئی جوان لڑکا کھڑا، چھوٹی سی بچی وہ سودا لے رہی ہے، اس کے ساتھ وہ ٹچ ہو رہا ہے اور اس کو ٹچ کر رہا ہے کئی مخصوص اعضاء پہ، وہ بیچاری بول نہیں رہی، اور بچیاں بچے ہی ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچیوں کو تو کبھی بھی دکانوں پہ نہیں بھیجنا چاہیے، یہ جو سودا سلو لینے کے لیے۔ مائیں ہیں تو مجبوری ہے، شریعت میں تو اجازت نہیں ہے، لیکن عزت کی خاطر خود جو ہے وہ کوشش کریں کہ ایک شیڈول بنائے روزانہ کہ کون کون سی چیزیں جو آج مجھے اپنے کچن کے لیے اپنی ضرورت کے لیے چاہیے، تو وہ سارا ایک دفعہ اپنے یعنی لسٹ بنا کے تو باہر نکلیں چادر کے ساتھ، اور سبزی والے سے سبزی لے لیں، گوشت لینا ہے گوشت جہاں سے لینا ہے وہ لے لیں، اور پرچون والے سے جو سودا کریانہ سٹور سے لینا وہ لے کے ایک ہی دفعہ گھر آ جائے، تاکہ بچیاں جو ہے وہ جوان ہونے کے بعد تو ویسے ہی ہم ہمارے معاشرے میں باہر نہیں جانے دیتے سودوں خریداری کے لیے، لیکن جو شادی شدہ بہنیں ہوتی ہیں، جو عورتیں بن جاتی ہیں، تو وہ بھی اپنا جو ہے وہ طریقے کے ساتھ یعنی روزانہ ایک چکر لگے، اگر بیٹا نہیں ہے، اور اگر بیٹا ماشاءاللہ اگر ہے ایسا تو کوئی اس کے ساتھ اس طرح کا کہ بھی ڈیلی آپ نے گھر کے سامان جو ہے وہ لا کے دینا ہے، اس کو ایک کاغذ پہ لسٹ بنا کے دیں بچے کو، اور اس کے پیسے دیں، اور جا کے وہ تاکہ ایک دو دفعہ خود اپنے ساتھ لے کے جائیں، کیسے سودا خریدنا ہے، کیسے یہ اس کا کیا بھاؤ ہے، اس چیز یہ کتنے کی ملتی ہے، تو وہ اس طریقے سے وہ بچے کو ٹرین کریں، لڑکے کو۔ لیکن بچیوں کا جو بازاروں میں جانا، دکانوں پہ جانا، وہاں بڑے حادثے، اکثر دکاندار بھی جو ہوتے ہیں وہ کئی دکانیں اتنا رش نہیں ہوتا، یا ایسا ٹائم ہوتا ہے رش نہیں ہوتا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات، یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں میں پکا رہا۔ تو وہ بچے کے پاس ہوتے ہیں 5 روپے یا 10 روپے چیز، وہ 20 روپے کی مانگ رہا ہے یا 10 روپے کی مانگ رہا ہے، بچیاں جو ہوتی ہیں اکثر، تو وہ جو ہے نا دکاندار اس چکر میں وہ اس کو اندر بلا لے گا کاؤنٹر کے، اس کے ساتھ بری حرکت کرے گا، اور اس کو چیز بھی عادت بھی رہا، وہ اب بچی کو اس سے مطلب نہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اس کو اپنی زبان کے جو اپنی فیورٹ جو چیزیں ہیں اس سے کھانے سے مقصد ہے، چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، بچہ ہے، یعنی بچے کا ذہن تو بچے ہی ہوتا ہے، وہ لالچ میں آ کے روزانہ چلے گا انکل مجھے یہ دے دیں پیسے، وہ حالانکہ اسے پتہ ہے کہ کل میں نے اس کے ساتھ حرکت کی ہے، تو وہ کہے گی انکل میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس چکر میں اچھا اندر آ جاؤ۔ تو جب دکانداری کا کچھ ایسے ٹائمنگ ہوتے ہیں جس میں بالکل اکا دکا کوئی گاہک آتا ہے، ورنہ خریداری کا ایک وقت ہوتا ہے صبح ناشتے میں، پھر 11-12 بجے کے بعد خریداری لنچ کی شروع جو کہ ہماری ڈنر تک ایک ہی ڈش پکتی ہے، یا وہ لے آتی ہیں جو بھی لاتا ہے سامان گھر کا، یا منگوا لیتے ہیں۔
تو عرض یہ گھر میں جو بچیاں ہمارے کام کرتی ہیں ان کو بھی ہم بازار بھیجتے ہیں، لیکن بچی کسی کی اور ہماری بچی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو محلے داروں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچی جو ہے کام کرنے والی ہے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے غریب ہے، تو وہ بچی کو لالچ دیتا ہے دکاندار، اور اس کو چیز دے دے گا، کوئی فری سودا لینے کی، دوسری دفعہ کچھ اور دے دے گا، کرتے کرتے اس کو اپنے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں۔ تو اس لیے بچے جو ہیں وہ بچے ہی ہوتے ہیں، اور لالچ ان کو دی جائے تو وہ بیچارے لالچ میں آ جاتے ہیں، یہی اسی کو بچہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کی کہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، تو اپنے بچوں کو فوکس کریں اور دکانداروں سے استادوں کو تنہائی میں نہ چھوڑیں۔ اسکول میں تو الحمدللہ ایسا ہم نے نہیں دیکھا زیادہ، کوئی اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، وہ بھی موبائل سے ہی یہ سارے نظام چلے ہیں، ورنہ جب تک موبائل نہیں تھا بچوں کے پاس تو کوئی ایسی ہم بھی پڑھے ہیں، ہاں جی، کو ایجوکیشن ہم نے پڑھی ہوئی ہے، تو ایسا ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اسکول کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے۔ اگر ہو جاتا ہے تو وہ لاکھوں کروڑوں میں آتا ہے، اس کی ریشو آتی، وہ 100 میں سے نہیں نکلتی۔ لیکن یہ تو کیونکہ موبائل کی کرامات ہیں، ہاں جی، وہ چیٹ وغیرہ سے اور جو یہ دکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو کس طرح بچوں کے ساتھ وہ منسلک ہوئے۔ تو لہٰذا میری اپنے بہن بھائیوں سے درخواست ہے، کم سے کم بچیوں کو موبائل اس وقت دیں جب وہ گھر آ جائیں، ہاں جی، اور اسکول میں لے جانے کی اجازت نہ ہو، اپنے یعنی دسترس میں رکھیں موبائل، چاہے اس کے لیے ہی خریدا ہے۔ اور کالج یونیورسٹی جو بچیاں جاتی ہیں، اب ان کے لیے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کے پاس تو اتنے مہنگے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے وہ اس کے بغیر چلتے نہیں، وہ نہ مارکیٹوں میں نہ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، وہ اس سے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے، کیونکہ ویڈیو میں ایسی باتیں تو کھل کے نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو حفاظت میں رکھے، ہمارے بچوں کو، ہمیں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا